الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں دیکھیں، جب ہر طرح سے دلائل دے دیے جاتے ہیں، ہر طرح کے شواہد دے دیے جاتے ہیں، حجت تمام کر دی جاتی ہے، اور آخر پھر بات جب وہ نہیں سنتے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ بس بھائی میرے پاس یہ کچھ ہے، مجھے یہ حکم ہوا تھا، یہ حکم میں نے تمہیں دے دیا۔ اور یہاں پہ بھی سورہ مبارکہ کے اختتام کے اوپر جاتے جاتے ایک ایسا احسان گنوایا گیا ہے اس عرب معاشرے کے اوپر۔ مکی صورت ہے، اس وقت جو ہے وہ مشرکین مکہ ہی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مخاطب تھے، تو یہاں پہ جاتے جاتے بھی ایک ایسا احسان گنوایا گیا ان کے اوپر کہ اگر اللہ تمہارے اوپر یہ احسان نہ کرتا تو تم اسی طرح ساری عمر یہاں پہ مکہ میں قتل و غارت میں ہی رہتے۔ یہ اس کی رحمت ہے، تمہارے یہ خدا جن کو تم لوگوں نے جو ہے وہ اب اللہ کے گھر میں جو ہے وہ لا کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے، 360 بت تم نے رکھ دیے ہیں اور جن کو تم پوجتے ہو، اگر اللہ نہ چاہتا، اگر اللہ اس شہر کو اس جگہ کو حرمت والی نہ بناتا تو ساری عمر یہاں پہ قتل و غارت ہی رہتا۔ یہ بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان، یہ آخری احسان بتا کے اس سورہ مبارکہ کا پھر جو ہے وہ اختتام کیا گیا۔ انما، بے شک، سوائے اس کے کہ نہیں، سپرلیٹو ڈگری انا کی، امرتو لفظ کیا ہے اصل میں؟ امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم۔ اس کے بعد اگر تے کے اوپر پیش آ جائے تو یہ میں متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ عبودہ میں عبادت کروں۔ یہاں پہ الف جو ہے یہ استعمال ہوا اس کے لیے، میں کے لیے علامات مضارع میں، عبودہ عبادت کروں، ربا پروردگار کی۔ کون سے پروردگار کی؟ ہذہ البلدۃ، بلد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ شہر کو کہتے ہیں۔ اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اس شہر کا مالک ہے، جو اس شہر کا رب ہے، پروردگار ہے، میں اس کی عبادت کروں۔ الذی، وہ جس نے، اب انہوں نے تو رب اور بڑے گڑھ رکھے تھے، اور یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ بتایا، الذی، وہ جس نے، حرمہا، حرمت والا بنایا اس کو، جس نے محترم بنایا اس کو، تحریم سے جس کا معنی حرمت والا، عزت والا، حرمہ، ہاں اس کو، کس کو؟ اس شہر کو۔ انما امرتو، بے شک بات یہی ہے، سوائے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کہ امرتو ان اعبدا، مجھے حکم دیا گیا ہے عبادت کروں، رب ہذہ البلدۃ الذی، اس رب کی جس نے اس شہر کو بنایا، حرمہا، جس نے اس شہر کو جو ہے وہ حرمت والا بنا دیا، جس نے محترم بنا دیا، وَلَهُ، اور یہاں پہ تو کہا گیا کہ اس شہر کے رب کی، لیکن آگے کہا گیا وَلَهُ، اور لیے اسی کے، کل شیء، ویسے تو ہر چیز ہی اسی کی ہے، وَلَهُ کل شیء، ویسے ہر چیز اس کی ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، حکم دیا گیا، یہاں پہ بھی تیج ہے وہ پیش متکلم میں کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم کیا گیا، ان یہ کہ اکونا کانا ہو جانا، میں ہو جاؤں، الف جو ہے وہ میں متکلم مضارع کے طور پہ لگا، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے، اطاعت گزاروں میں سے، مسلمانوں میں سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی یہ شروع ہوتی ہے کل کہہ کے، کل یہاں پہ مخصوص ہے، اصل میں تو یہ کہ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے ان کو کہ مجھے تو صرف یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے۔ ویسے تو وہ رب ہر چیز کا ہے، لیکن اس گھر کا خاص ہے کہ یہ جگہ دنیا جب سے بنی ہے اللہ نے تب سے محترم بہرایا ہوا ہے اس کو، تب تک اس میں قتل و غارت نہیں ہو سکتی، اس کا جو ہے وہ جھاڑ جھنکار نہیں صاف کیا جاتا، یہاں سے شکار ہانکا نہیں جا سکتا، کسی کو مارا نہیں جا سکتا، یہ حرمت والی جگہ ہے، اور ویسے ہر چیز اس کی ہے، اور مجھے تو حکم دیا ہے میں تو فرمان برداروں میں سے ہو جاؤں۔ ون، اور یہ کہ اتلوا لفظ کس سے؟ طلا کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، پڑھنا، الف جو ہے وہ یہاں پہ امر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اتلوا، یہ کہ پڑھ کر سناؤں، القرآن، قرآن، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں قرآن پڑھ کے سناؤں تمہیں۔ فمن اہتدی، پس جس نے اہتدی، ہدایت پائی، فإنما، تو بے شک، یہتدی،
وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ ہی، اپنے لیے، کسی پہ کوئی احسان نہیں۔ مجھے کہا گیا قرآن پڑھ کے سنا دوں، جس نے ہدایت فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ ومن ضل، اور جس نے گمراہی، ضل ضاد لام لام جس کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہو جانا، اور جس نے جو گمراہ ہوا فقل، تو کہہ دیجئے انما، بے شک، سوائے اس کے کہ نہیں، انا من المنذرین، میں ڈرانے والوں میں سے ہوں، میں خبردار کرنے والوں میں سے ہوں۔ انا، میں، منذرین، انذار ان سے مفعول کے، میں ہوں کون؟ میں تو بتا دینے والا، خبردار کر دینے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، للہ، لیے اللہ کے۔ اب نہیں نا یقین آ رہا تمہیں اس وقت کہ اللہ ہے، نہیں یقین آ رہا، تم کہتے ہو کہ آسمان سے جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ ہمارے اوپر عذاب گرا دو، نہیں یقین آ رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سایوریکم، سایوریکم، اب لفظ سین علیحدہ کریں، یا علیحدہ کریں، را علیحدہ کریں، کم جو ہے وہ علیحدہ کریں، ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں، ان قریب وہ سا جو ہے وہ یا علامات مضارع سے پہلے اگر سین ہو تو مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سایوریکم، ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں آیات ہی، اپنی نشان۔ فاتعرفونہا، فاتعرفونہا، اب اس میں سے لفظ نکالیں، پہچان، تعارف، پس تم پہچان لوگے، فعل علیحدہ کر دیجئے، تعارف علیحدہ کر دیجئے، واو نون علیحدہ کر دیجئے، ہاں آگے ضمیر لگی علیحدہ، پس تم پہچان لوگے اسے، جو نشانیاں اللہ دکھائے گا ان قریب تم پہچان لوگے ان کے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر۔ وما ربا کا، اور نہیں ہے ربو کا، اور نہیں ہے پروردگار تیرا آپ کا، بے غافلن، غافل، اما، اما، ان، ما، اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تمہیں نہیں یقین آ رہا، نہ صحیح میرا کام تھا سنا دینا، میں نے پڑھ کے سنا دیا، میں ڈرانے والوں میں سے تھا، میں نے ڈرا دیا، اب وہ خود تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم اس کو پہچان لوگے۔ اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ دوبارہ دیکھیے، پہلی بات یہ کہی گئی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی، مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں۔ دیکھیے پہلے یہاں پہ مکہ میں کیا ہوتا تھا؟ قتل و غارت، مکہ میں کیا تھا؟ بد امنی تھی، ان لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ ایک دوسرے کے اوپر لوٹ مار کرنا، قتل حملے کرنا، ان کی بچوں کو غلام بنا لینا، عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لینا، اور ان کے لیے صرف یہی ان کا پیشہ تھا، اسی سے جو ہے وہ اپنی زندگی کا سروائیول ان کا چلتا تھا۔ جہاں بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ ہم ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ قریش میں پڑھ چکے ہوئے ہیں، جب کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس عبادت کرو اس گھر کے رب کی، الذی، وہ جس نے اطعمہم من جوع، جب تم بھوکے تھے تمہیں کھانا دیا، آمنہم، اور تمہیں امن دیا، من خوف، جب تم ڈر کی حالت میں ہوتے تھے، جب تم قتل و غارت میں مصروف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے محفوظ کر دیا۔ جب تم کیا تھا کہ قصہ بن کلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، ان کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے جو ہے وہ پھر یہاں سے جو ہے وہ جب اس شہر کو حرمت والا، اس شہر کے متولی تھے، انہوں نے اس ٹریڈ روٹس کو جو ہے وہ سیف کیا۔ متولی ہونے کی حیثیت سے لوگ ان کی پرچی، ان کا پروانہ راہداری کو بڑی عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ ان کے تو جتنے بھی اس شہر کو قافلے آتے تھے وہ سارے کے سارے امن میں آتے تھے۔ تو امن ہوا، لوگوں کو فرصت ہوئی اس بات سے کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا، ہمیں مارے گا، ہمارے عورتوں کو لونڈیاں بنا لے گا، بچوں کو غلام بنا لے گا، ہمارا مال و اسباب چھین لے گا۔ تو پھر یہ حرمت والا شہر، یہ حرمت والا شہر اس دن سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اس کی بنیادیں جو ہے وہ بنائی تھی تو یہ نہیں کہا گیا بنیادیں بنائیں، کہا تھا جب وہ اٹھا رہے تھے رفع القواعد، اور جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے تب کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے تھا، طوفان نوح میں کہا گیا کہ اٹھا لیا گیا، لیکن اس کے بعد اس کی بنیادیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے دن سے حرمت والا بنایا۔ اگر یہی ایک احسان نہ تمہارے اوپر ہوتا تو تم اس طرح رہ سکتے تھے یہاں پر؟ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس شہر میں ایسی کھانے کی ریل پیل ہوئی ہے کہ وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا، وہاں کا پانی کڑوا ہے، اس کے باوجود وہاں پہ کھانا ختم نہیں ہوتا، اور وہاں پہ کوئی بھوکا نہیں سوتا۔
یہ کس وجہ سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا. اللہ نے جب تمہیں بھوک تھی اللہ نے تمہیں یہاں پہ کھانا دے دیا. اسی ایک احسان کو یاد کر لو, باقی سب کو چھوڑ دو کہ تم نے کیا یاد کرنا ہے. تمہارے اوپر حجت تمام کر دی گئی, تمام دلائل دے دیے گئے, تمہیں پچھلے قصے سنا دیے گئے, تمہیں آنے والے حالات سے آگاہ کر دیا گیا. نہیں مانتے نہ مانے, اس احسان کو تو مانتے ہو کہ یہاں پہ جو تم بے خوف رہ رہے ہو, اپنے کاروبار کر رہے ہو, بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہو, تو پھر اتنا تو مان لو کہ یہ اللہ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا تھا. تو مجھے تو حکم ہے اس شہر کے رب کی عبادت کرنے کا. ویسے تو ہر چیز اسی کے لیے ہے, ہر چیز وَقُلْ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, ہر چیز اسی کے لیے ہے, لیکن اس رب نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے, تو میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں. وَأَمِرْتُ, اور مجھے حکم دے دیا گیا ہے, أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, یہ کہ میں ہو جاؤں اطاعت گزاروں میں سے, فرما برداروں میں سے. اب مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے اطاعت گزار, فرما بردار. میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں, میں ماننے والوں میں سے ہو جاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, اور یہ کہ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں قرآن, میں تمہیں بتاؤں قرآن کیا کہتا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ, تو پس جو کوئی ہدایت پائے گا, فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے جو ہے وہ ہدایت پائے گا. مجھ پہ کوئی احسان نہیں کرے گا, اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرے گا. جو کوئی ہدایت پاتا ہے وہ اپنے لیے پاتا ہے, اللہ پہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ جہنم میں چلی جائے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ساری کی ساری جنت میں چلی جائے, اللہ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. تو جو کوئی ہدایت پاتا ہے, اس راہ کو پکڑتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی بات مانتا ہے, تو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. جیسے کل ہی ہم نے پڑھا کہ جیسے کوئی سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں وہ ساری گھبراہٹ کا شکار ہوں گی, سوائے کس کے؟ جس کو اللہ چاہے گا. اللہ کس کو چاہتا ہے گھبراہٹ کے شکار ہونے کے لیے؟ اگر پتہ ہے کسی کو کل کو میرے ساتھ یہ ہونا, آج جس نے بندوبست کیا ہوا ہے, بندوبست کس نے کیا ہوا ہے؟ جس کو یہ ہدایت ملی ہوئی ہے, اس نے اس ہدایت کو پکڑا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے, اس نے تیاری کر رکھی ہوئی ہے, اس نے اپنے راستے سیدھے کر رکھے ہیں. اور پھر جب وہاں دیکھتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا, اور جو اس کو جو ہے وہ کہا گیا تھا اس سے بڑھ کے کہیں دیا جا رہا ہے, تو ان کے دلوں میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو جس نے ہدایت پائی فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, تو بے شک اس نے ہدایت پائی اپنے نفس کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو گمراہ ہو گیا, جس نے گمراہی پکڑ لی, فَقُلْ, تو کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ, میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے, میں خبردار کرنے والوں میں سے. سورہ غاشیہ میں ہم پڑھتے ہیں فَذَكِّرْ, بس آپ نصیحت کر دیجئے, إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ, بے شک آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر, آپ کو ڈنڈا. یہاں سے دیکھیے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ اسلام تلوار کے, یہ جو کہتے ہیں تلوار کے زور پہ پھیلا, یہ سب غلط کہتے ہیں. اسلام پیار سے پھیلا ہے. اسلام اپنے جو ہے وہ جو معاشرہ جو ہے وہ دیتا ہے, اس معاشرے کے آداب و اخلاق سے پھیلا ہے. اور اسلام اللہ کے رسول نے سب سے پہلے رول ماڈل بن کے دکھایا, اور اس رول ماڈل سے پھیلا ہے. آج جو ہے وہ ہم اس رول ماڈل کو, اس قرآن کو اور سنت رسول کو جو ہے وہ ہم فالو کرنا شروع کر دیں, تو کیا لوگ نہیں آئیں گے جب دیکھیں گے یہاں پہ تو کوئی جھوٹ ہی نہیں بولتا, یہاں پہ تو کوئی ملاوٹ ہی نہیں کرتا, یہاں پہ تو کوئی دھوکہ ہی نہیں دیتا, ہم نے وہ ساری برائیاں اپنے اندر سمو لی ہیں, تو لوگ کیا ہماری بات مانیں گے؟ تو لست علیہم بمسیطر, آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر, آپ کوئی ڈنڈا لے کے ان کو اسلام نہیں قبول کر سکتے. آپ کا کام نصیحت کرنا ہے, آپ نصیحت کرتے رہیے. تو یہاں پہ بھی کہا گیا وَمَنْ ضَلَّ, اور جو گمراہ ہوا, فَقُلْ, بس کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ, میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے, جتنی بھی حمدیں بیان کی جا سکتی ہیں, ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. تم نہیں مان رہے ابھی؟ سَيُرِيكُمْ, ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں. کیا پھر بدر میں فرشتے اترے دیکھے جو منہوں کے اوپر جو ہے وہ مار رہے تھے ان کے؟ کیا وہ جو آئے تھے بدر میں 313 کے مقابلے میں ایک بڑا لشکر لے کے آئے تھے, وہ جن کے ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں, اور انہوں نے جو ہے وہ پھر اس 1000 کو جو پورے اسلحے سے ساز و سامان سے جو ہے وہ لیس تھے, اور ان کا کیا حال کیا تھا؟ تو ان قریب سایوریکم, ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں. ہم نہیں مان رہے, آج ہم بھی اس راہ پہ نہیں چل رہے, ان قریب وہ ہمیں بھی دکھائے گا. اس وقت ہمارے سامنے بھی کوئی راستہ دوسرا نہیں ہوگا. پھر جس وقت وہ لینے والے آ جائیں گے, اس وقت وہ پھر ہم مانگیں, اچھا یہ تو وہی تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا, یہ جس کو میں مال کو اکٹھا کرتا رہا ہوں, یہ جو ساری میری ہوس تھی, جو میں جو ہے وہ لوگوں کے حق مارتا رہا ہوں, یہ تو رہ گیا سب کچھ یہیں پہ.
اسی کے لیے میری اولادیں پیچھے سے لڑتی رہیں گی، ایک دوسرے کو مارتی رہیں گی. ہو سکتا ہے اسی مال کی وجہ سے اولاد جو اٹھ کے کل کو گولی مار دے. کتنے قصے ہم پڑھتے ہیں. یہ جو کہا گیا سایوریکم عن قریب میں دکھاؤں، وہ دکھائے گا تمہیں. تو جب ان کو کہا جا رہا ہے تو یہ مجھے آپ کو کہا جا رہا ہے. ہم نہیں مان رہے، قرآن آ گیا، ساری دلائل ختم ہوئے، حجت تمام ہوئی، ماضی کی باتیں جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام دکھا دیا گیا، جنہوں نے مانا ان کے لیے بدلہ بھی بتا دیا گیا. تم نہیں مانتے، نہ صحیح. سیریکم آیاتہ، ان قریب وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا تمہیں. فاتعرفونہا، پھر تم پہچان لوگے. وہ پہچانا تو فرعون نے بھی تھا اس وقت. اس نے بھی کہا تھا کہ ہاں میں ایمان لاتا ہوں، میں لاتا ہوں رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر. تو فرمایا اس سے پہلے تو بڑا سرکش بنا پھرتا تھا. تو فاتعرفونہا، تو اس وقت پس تم پہچان لوگے انہیں. ما ربک، اور پروردگار تمہارا، بے غافل نہیں ہے. غافل ما نافیہ استعمال ہوا یہاں پہ. وما ربک بغافل، اور تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے. اما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کچھ کر لیا، یہ کچھ کر لیا، دنیا کی آنکھوں سے نظروں سے چرا کے ہم نے کر لیا. اللہ غافل نہیں ہے. اللہ نے 2 فرشتے تو یہاں رکھ چھوڑے ہیں، اور اللہ علیم ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ چھوٹی چھوٹی بات کا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے کہ جب تم چلتے ہو اور بعد میں جو تمہارے پاؤں کے نشان ہوتے ہیں اور دھول ان کو اڑا کے برابر کر دیا، تو اللہ تو وہ نشان بھی جانتا ہے کہ جہاں سے تم گزرے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ ذرا ذرا سی بات کی خبر رکھنے والا ہے. کیا ہو سکتا ہے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا اس کو پتہ ہی نہ ہو؟ تو پھر ہم کس دھوکے کے اوپر یہ سب کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی راہ کی طرف جانے سے جو روک رہی ہے؟ ہم بھی جب آسمان ہمارے اس سر کے اوپر گر پڑے گا، جب لینے والے آ جائیں گے، جس وقت زور لگا کے وہ کھینچیں گے، اور پتہ ہے اس وقت کھینچنے کی کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک لاٹھی کے اوپر جو ہے وہ چاروں طرف کیل لگے ہوئے ہوں، اور وہ منہ کے راستے اندر گھسا کے اس کو جو ہے وہ پھر گھمایا جائے اور گھما کے اس میں انتڑیاں اور پھر اس کو باہر نکالا جائے. یہ ہوتی ہے مجرم کی روح نکلنے کی تکلیف. اور جو ہدایت پا چکے ہوتے ہیں، جو اس کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، پل بھر میں جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں. تو جس نے پائی ہے وہ اپنے لیے پائے گا. فاتعرفونہا، پس اس وقت تم پہچان لوگے اسے. جب اس وقت پہچاننا ہے یا آج پہچاننا ہے؟ یہ مہلت دی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. احسان عظیم اس کا، فضل اس کا، رحمت اس کی ہمارے اوپر. کس لیے؟ ہم معافی مانگ لیں، ہم اس کی طرف رجوع کر لیں، ہم لوٹ آئیں اس کی طرف. نہیں لوٹیں گے تو نہ صحیح. رسول کا کام تھا آنا، بتانا، بتا دیا اس نے. ان قریب تمہیں اپنی اللہ خود نشانیاں دکھا دے گا. پھر تم جو ہے فاتعرفونہا، پھر پہچان لوگے تم ان کو. وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا پروردگار غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. جب یہ کہہ دیا کہ وہ غافل نہیں ہے، کبھی الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ بھی غافل ہو سکتا ہے، وہ بھی لا علم ہو سکتا ہے. جس نے یہ مشین بنائی ہے اس کو نہیں پتا کون سا پرزہ کہاں پہ فٹ ہو رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے. تو جب اس کو سب کچھ پتہ ہے، اس دن دیکھنے سے بہتر ہے کہ آج ہم سے شروع کریں. ہمیشہ کہتے ہیں کل سے کریں گے، کل پڑھ لیں گے نماز، کل دیکھ لیں گے سب کچھ. کل کس نے دیکھی ہے؟ قبرستان میں کتنے ہی ایسے جو قبریں بھری پڑی ہیں جو کہتے ہیں کل کر لیں گے ہم. تو جو کچھ کرنا ہے وہ آج ابھی سے کرنا ہے. ہمیں آج ابھی سے ہمیں اپنی راہ ٹھیک کرنی ہے. ہمیں ہر اس چیز سے رک جانا ہے جس چیز سے رکنے کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے. ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس راستے پہ چلنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. نہیں تو نہ صحیح. کیا فرق پڑتا ہے رسول کو؟ کیا فرق پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ جہنمی ہو جاؤ اسے کیا ہے؟ جنتی چلے جاؤ، اس کی ملک میں تو کوئی فرق نہیں پڑ جانا. تو جس نے ہدایت پانی ہے وہ اپنے لیے پانی ہے، جس نے جو ہے وہ گمراہ ہونا ہے اس نے اپنے لیے ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے راستے سیدھے فرمائے. ہمیں جو ہے وہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ جی، آج ہماری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ نمل مکمل ہوئی. اگلے 2 دن جو ہے ہم انشاءاللہ اس کی ریویژن کریں گے، اور اس کے بعد سورہ قصص جو ہے وہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین جزاک اللہ